عارف حبیب کنسورشیم نے پی آئی اے خرید لی۔ عارف حبیب کنسورشیم نے سب سے زیادہ 135 ارب کی کامیاب بولی لگائی۔ اوپن بیڈنگ میں عارف حبیب اور لکی کنسورشیم میں کانٹے کا مقابلہ رہا۔ ایک موقع پر لکی کنسورشیم نے 30 منٹ کا وقفہ بھی مانگا لیکن 134 ارب پر سٹاپ لگا دیا۔ پی آئی اے کی نجکاری کے لیے ریفرنس پرائز 100 ارب روپے رکھی گئی تھی۔ پہلے مرحلے میں عارف حبیب کنسورشیم نے 115 ارب اور لکی کنسورشیم نے 101 ارب 50 کروڑ کی بولی دی تھی۔ عارف حبیب کنسورشیم میں اے کے ڈی گروپ، فاطمہ گروپ، لیک سٹی ہولڈنگ، سٹی سکولز شامل ہیں۔ فوجی فرٹیلائزر کا بھی عارف حبیب کنسورشیم میں شمولیت کا فیصلہ۔ عارف حبیب نے کہا پی آئی اے میں فوجی فرٹیلائزر کی شمولیت کا خیر مقدم کریں گے۔ لکی کنسورشیم کے پاس بڑی سرمایہ کاری کی گنجائش ہے۔ یہ پوری قوم اور حکومت کی کامیابی ہے۔ بولی کا 92% پی آئی اے پر خرچ ہوگا۔ ہماری خواہش ہے اسی ہفتے مزید طیارے پی آئی اے میں شامل کریں۔ طیاروں کی تعداد 18 سے بڑھا کر 62 تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ پی آئی اے کے مسافروں کو بہتر سفری سہولتیں دینا پہلی ترجیح ہے۔ دشمن داخلی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ قومی سلامتی کے چیلنج مسلسل نوعیت کے ہیں۔ دشمن غیر روایتی حربے استعمال کر رہا ہے۔ مستقبل کے خطرات پراکسیز کے ذریعے سامنے آ رہے ہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے دورے میں گفتگو۔ کہا جدید دور میں غیر یقینی صورتحال میں واضح اور بر وقت فیصلے انتہائی اہم ہیں۔ قومی طاقت کے تمام عناصر میں ہم آہنگی اور ملٹی ڈومین تیاری ناگزیر ہے۔ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسٹریٹجک قیادت کی تیاری میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ پیشہ ورانہ عسکری تعلیم قومی استحکام اور ادارہ جاتی مضبوطی کی بنیاد ہے۔ فیلڈ مارشل کی کورس کے شرکاء کو چوکنا، لچکدار اور قومی اقدار پر ثابت قدم رہنے کی ہدایت۔ پی آئی اے نجکاری کے لیے بڑی عرق ریزی سے کام کیا گیا۔ بولی کے عمل کو شفاف بنانا ضروری تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس میں اظہار خیال۔ کابینہ کے خصوصی اجلاس نے پی آئی اے نجکاری سے متعلق نجکاری کمیٹی کے آج کے فیصلوں کی توثیق کی۔ وزیر ہوا بازی خواجہ آصف نے کہا پی ٹی آئی حکومت کے چھوڑے کھنڈروں پر نئی عمارت تعمیر ہو رہی ہے۔ پی آئی اے کی ماضی میں 10 آج 135 ارب بولی لگی۔ یہ معیشت پر بڑھتا اعتماد ہے۔ اداروں کی نجکاری سے کھربوں کے نقصان سے نجات ملے گی۔ یورپ اور برطانیہ کی پابندیوں کے خاتمے سے پی آئی اے نجکاری ممکن ہوئی۔ آپ نے کہا بک جائے، ہم نے کہا بک گئی۔ پی آئی اے کی فروخت کے بعد وزیر داخلہ محسن نقوی اور عارف حبیب نے خوشگوار مکالمہ۔ محسن نقوی نے کہا آج سب یہی کہہ رہے تھے کہ بس پی آئی اے فروخت ہو جائے۔ عارف حبیب بولے آپ نے کہا تھا پی آئی اے فروخت ہو جائے، میں نے کہا سمجھیں ہو گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا آج صرف پاکستان کی جیت ہوئی ہے۔ توقع ہے عارف حبیب کنسورشیم پی آئی اے کو کامیابیوں کی نئی بلندیوں تک پہنچائے گا۔ ہم سب آگے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ امید ہے پی آئی اے کا نیا سفر شروع ہوگا۔ عوام اب پی آئی اے کا سنہرا دور واپس آتا دیکھیں گے اور پی آئی اے سے سفر کو ترجیح دیں گے۔ وزیر اعظم چیئرمین نجکاری کمیشن اور ان کی ٹیم کو مبارکباد۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا خوشی کی بات ہے کہ بولی لگانے والی کمپنیاں پاکستان کی ہیں۔ برطانوی جریدے فائنینشل ٹائمز نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو کثیر الجہتی خارجہ پالیسی کا ماہر قرار دے دیا۔ لکھا فیلڈ مارشل عاصم منیر بدلتے عالمی نظام میں سب سے مؤثر اسٹریٹجک رہنما بن کر ابھرے۔ بدلتی عالمی سیاست نے مڈل پاورز کے لیے نیا مشکل دور کھول دیا۔ فیلڈ مارشل درمیانی طاقتوں کے سب سے کامیاب ملٹی الائنرز میں شامل ہیں۔ ٹرمپ کے غیر رسمی انداز کے ساتھ سب سے بہتر ہم آہنگ ہونے کا اعزاز فیلڈ مارشل کو جاتا ہے۔ پاکستان کی قیادت واشنگٹن، بیجنگ، ریاض اور تہران کے درمیان بیک وقت روابط میں متحرک رہی۔ فیلڈ مارشل نے تیزی سے بدلتی عالمی سیاست میں پاکستان کے لیے نئے سفارتی مواقع پیدا کیے اور سفارتکاری کو بدلتے عالمی ماحول میں مؤثر انداز میں آگے بڑھایا۔ ٹرمپ کے ساتھ بروقت خوش گفتاری اور نرم سفارتی رویہ مؤثر ثابت ہوا۔ پاکستان کی اس سفارتی کامیابی نے بھارت کو مایوس کیا۔ بھارت بدلتے عالمی حالات اور ٹرمپ کے انداز سے ہم آہنگ نہ ہو سکا۔ مارشل سید عاصم منیر نے ملکی اعتماد کی بحالی میں اہم ترین کردار ادا کیا۔ سعودی عرب سے دفاعی معاہدے کا کریڈٹ
فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کو جاتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے خطے کے ملکوں سے 7-8 ارب ڈالرز کے معاہدے کیے ہیں جو جلد سامنے آئیں گے۔ پنجاب اسمبلی میں سی ڈی ایف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد منظور۔ حکومتی رکن احمد شہریار کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی تعریف۔ پاک بھارت جنگ رکوانے اور 8 بھارتی طیاروں کی تباہی کا ذکر بھی کیا۔ کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی جنگ رکوائی۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل انتہائی قابل احترام شخصیت ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا ٹرمپ نے 10 ملین جانیں بچائیں۔ پاک بھارت جنگ کے دوران 8 طیارے تباہ ہوئے۔ کرک کے علاقے امان کوٹ میں دہشت گردوں کی پولیس موبائل پر فائرنگ، 5 اہلکار شہید۔ پولیس موبائل تیل اور گیس تلاش کرنے والی کمپنی کی سیکیورٹی پر مامور تھی۔ حملے میں ملوث 8 دہشت گرد پولیس مقابلے میں ہلاک۔ ڈی پی او کہتے ہیں دہشت گردوں کا تعاقب کیا جا رہا تھا۔ شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی پولیس موبائل پر فائرنگ کی شدید مذمت۔ وزیر اعظم نے کہا پوری قوم شہداء کو سلام پیش کرتی ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، ریاست پوری قوت سے جواب دے گی۔ وزیر اعظم نے تحریک انصاف کو پھر مذاکرات کی دعوت دے دی۔ کہا اسمبلی میں کئی بار پی ٹی آئی کو بات چیت کی دعوت دی۔ اگر پی ٹی آئی سنجیدہ مذاکرات کے لیے تیار ہے تو حکومت بھی تیار ہے۔ مذاکرات کی آڑ میں بلیک میلنگ قبول نہیں۔ وزیر اعظم نے کہا فیلڈ مارشل کو ملنے والا کنگ عبدالعزیز ایوارڈ پوری قوم کا ایوارڈ ہے۔ وفاقی کابینہ نے وزارت داخلہ کی سفارش پر ویزا کلیئرنس نظام کی منظوری دے دی۔ پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی آرڈیننس پہ ترامیم کی اصولی منظوری۔ نیشنل یونیورسٹی فار سیکیورٹی سائنسز اسلام آباد کے بل کی تنسیق کی منظوری۔ کراچی میں کردم ٹی ایل پی کے متعدد رہنماؤں کا پارٹی چھوڑنے کا اعلان۔ محمد ندیم کا کہنا تھا ٹی ایل پی کے بعض فیصلے جذبات میں آ کر کیے گئے جس سے پارٹی اور ملک کو نقصان پہنچا۔ ہم انتشار والی پالیسی کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ کردم ٹی ایل پی اور سیاست کو خیر بات کہتے ہیں۔ کرپشن اور اختیارات سے تجاوز کرنے پر ایف آئی اے کے 7 ملازمین کے خلاف کارروائی۔ انسپکٹر فخر عباس اور کانسٹیبل غلام مصطفیٰ غیر قانونی چھاپے اور بھتہ خوری پر برطرف۔ اے ایس آئی احسن مسکین مسافر سے رقم لینے پر برخاست۔ غیر قانونی امیگریشن پر انسپکٹر فہد اقبال، سب انسپکٹر وسیم عبید کی ترقی 2 سال جبکہ سب انسپکٹر کرن فرید کی ترقی 1 سال کے لیے روک دی گئی۔ سب انسپکٹر تنزیل رسول کی اے ایس آئی کے عہدے پر تنزلی۔ ڈی جی ایف آئی اے کہتے ہیں کرپشن اور غفلت میں ملوث اہلکاروں کی ایف آئی اے میں کوئی جگہ نہیں۔ اسرائیل کی جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی، مزید 2 فلسطینی شہید۔ اسرائیل 875 بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کر چکا۔ غزہ میں دواؤں کی شدید قلت، ڈاکٹرز کہتے ہیں ضروری دوائیں ختم ہو چکی ہیں، لوگوں کی جان بچانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ امریکی صدر نے 100 گنا زیادہ طاقتور ٹرمپ کلاس بحری جہاز بنانے کا اعلان کر دیا۔ فلوریڈا میں پریس کانفرنس میں کہا امریکی بحریہ کو دنیا کی طاقتور بحریہ بنا رہے ہیں۔ آبدوز سازی میں امریکہ کسی بھی ملک سے 15 سال آگے ہے۔ 15 آبدوزیں بنائی جا رہی ہیں، یہ دنیا بھر میں امریکہ کے دشمنوں کو خوفزدہ کر دیں گی۔ چین اور روس کوئی بھی آبدوزوں میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔